جب قرآن کھولا تو اندر سے ابا کا خط نکلا اور میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوفناک اور سب سے سچا لمحہ تھا، لیکن اس لمحے تک پہنچنے کی کہانی بہت دردناک تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک طلاق یافتہ عورت تھی۔ وہ لفظ جسے سن کر معاشرہ فوراً فیصلہ سنا دیتا ہے۔ میرے اپنے گھر والوں نے بھی یہی کیا۔ میرے باپ جنہوں نے بچپن میں مجھے گود میں اٹھایا تھا، آج مجھے بوجھ سمجھنے لگے تھے۔ وہ اکثر کہتے تمہاری وجہ سے ہماری عزت خاک میں مل گئی، اور میرے بھائی وہ تو جیسے میرے دشمن بن گئے تھے۔ وہ کہتے تمہاری وجہ سے ہماری بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے۔ میں ہر روز یہ الفاظ سنتی اور خاموشی سے برداشت کرتی، کیونکہ میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ میری بھابیاں مجھے منحوس کہتی تھیں، میرے ہاتھ سے پانی بھی نہ پیتی تھیں۔ میں گھر کے ایک کونے میں بیٹھی رہتی، جیسے میں انسان نہیں بلکہ کوئی سایہ ہوں۔ کئی بار دل چاہا کہ سب چھوڑ کر کہیں چلی جاؤں، لیکن پھر اپنے باپ کا چہرہ یاد آ جاتا۔ میں سوچتی شاید ایک دن وہ مجھے سمجھ جائیں گے، شاید ایک دن وہ مجھے گلے لگا لیں گے، مگر وہ دن کبھی نہیں آیا۔ ایک دن اچانک خبر آئی کہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ میری دنیا جیسے رک گئی۔ میں بھاگتے ہوئی ان کے کمرے میں گئی، ان کے چہرے کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور بس یہی سوچتی رہی کہ کاش وہ ایک بار مجھے معاف کر دیتے، یا کم از کم ایک بار پیار سے دیکھ لیتے، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ابھی ان کی میت کو دفن ہوئے چند دن ہی گزرے تھے کہ بھائیوں نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ جائیداد کی بات چلی تو انہوں نے صاف کہہ دیا تمہارا کوئی حصہ نہیں بنتا۔ میں نے کہا یہ میرا حق ہے، اسلام میں بیٹی کا حصہ ہوتا ہے، لیکن وہ ہنسنے لگے۔ ایک بھائی بولا ہمیں دین نہ سکھاؤ، اور دوسرے نے دروازہ کھول کر کہا چلو نکل جاؤ یہاں سے۔ میں نے آخری بار گھر کی دیواروں کو دیکھا، وہی دیواریں جہاں میں نے بچپن گزارا تھا آج مجھے اجنبی لگ رہی تھیں۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں گئی، ابا کی جائے نماز اٹھائی، قرآن پاک کو سینے سے لگایا اور بغیر کچھ کہے گھر سے نکل گئی۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن دل میں عجیب سا سکون بھی تھا کہ شاید اب اللہ ہی میرا سہارا ہے۔ میں ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں رہنے لگی، دن رات بس دعا کرتی، قرآن پڑھتی، اپنے رب سے فریاد کرتی کہ یا اللہ مجھے انصاف دے دے۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ میں اس چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی تھی جہاں نہ کوئی اپنا تھا نہ سہارا، صرف ایک پرانی سی چٹائی، ابا کی جائے نماز اور وہی قرآن مجید جو میں ہر روز سینے سے لگا کر روتی تھی۔ زندگی جیسے رک سی گئی تھی، مگر دل میں ایک امید تھی کہ میرا رب سب دیکھ رہا ہے۔ اسی سوچ میں گم تھی کہ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میں گھبرا کر اٹھی، دروازہ کھولا تو محلے کی ایک عورت ہانپتی ہوئی بولی تم نے سنا تمہارے بھائیوں کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے، سب کچھ جل گیا۔ یہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہی بھائی جنہوں نے مجھے دھکے دے کر نکالا تھا، وہی لوگ جو مجھے منحوس کہتے تھے، آج ان پر یہ آزمائش آ گئی تھی۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ شاید یہ ان کے ظلم کا بدلہ ہے، لیکن اگلے ہی لمحے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور بے اختیار کہنے لگی یا اللہ یہ کیا ہو گیا۔ میرے دل میں ان کے لیے نفرت نہیں بلکہ درد اٹھا، کیونکہ آخر وہ میرے اپنے تھے۔ میں نے فوراً وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور قرآن مجید اٹھا کر اللہ کے حضور بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی یا رب میرے بھائیوں کو معاف کر دے، ان کی مشکل آسان کر دے، اگر انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا بھی ہے تو میں انہیں معاف کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے قرآن مجید کھولا تاکہ تلاوت کر سکوں، لیکن جیسے ہی قرآن کھولا میری سانسیں رک گئی، ہاتھ کانپنے لگے اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ قرآن کی صفحات کے درمیان ایک تہہ کیا ہوا کاغذ رکھا ہوا تھا۔ وہ کاغذ دیکھ کر میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ میں نے آہستہ سے وہ کاغذ نکالا، جیسے ہی اسے کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ابا کی لکھائی تھی۔ میرے ہاتھوں سے کاغذ گرنے لگا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور پڑھنا شروع کیا۔ ہر لفظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس میں لکھا تھا میری بیٹی اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے میں اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ پڑھتے ہی میری چیخ نکل گئی، آنکھوں سے آنسو طوفان کی طرح بہنے لگے۔ میں زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے چہرے پر تمانچے مارنے لگی۔ میں بار بار کہنے
کہنے لگی میں نے ابا کو غلط سمجھا، میں نے ان کے دل کو نہیں سمجھا، میرا دل ٹوٹ کر بکھر چکا تھا، لیکن خط ابھی ختم نہیں ہوا تھا، اس میں کچھ ایسا لکھا تھا جو میری پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ میں کانپتے ہاتھوں سے وہ خط دوبارہ سنبھال کر پڑھنے لگی، آنکھوں سے آنسو اس قدر بہہ رہے تھے کہ الفاظ دھندلا رہے تھے، مگر میں ہر حال میں جاننا چاہتی تھی کہ ابا نے کیا لکھا ہے۔ خط میں لکھا تھا میری پیاری بیٹی، مجھے معلوم ہے کہ میرے جانے کے بعد تمہیں بہت کچھ سہنا پڑے گا اور شاید تم مجھے بھی غلط سمجھو گی، لیکن یقین کرو میں نے کبھی تمہیں بوجھ نہیں سمجھا، میں تمہیں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتا تھا، بس میں مجبور تھا، معاشرے کے ڈر نے مجھے کمزور بنا دیا، میں تمہارے ساتھ کھل کر کھڑا نہ ہو سکا، اس کا مجھے زندگی بھر افسوس رہا۔ یہ پڑھ کر میرا دل جیسے چیر کر رکھ دیا گیا، میں زور زور سے رونے لگی۔ خط میں آگے لکھا تھا میں جانتا ہوں تمہارے بھائی تمہیں تمہارا حق نہیں دیں گے، اس لیے میں نے اپنی زندگی میں ہی ایک فیصلہ کر لیا تھا، میں نے اپنی جائیداد کا وہ حصہ جو تمہارا حق ہے قانونی طور پر تمہارے نام کر دیا ہے، اس کے کاغذات اسی قرآن کے اندر رکھے ہیں تاکہ جب تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہو تمہیں تمہارا حق مل جائے۔ یہ پڑھتے ہی میرے ہاتھ سے خط گر گیا، میں حیرت سے قرآن کے صفحات پلٹنے لگی اور واقعی وہاں کچھ اور کاغذات رکھے تھے، وہ جائیداد کے قانونی دستاویزات تھے۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، میں زمین پر سجدے میں گر گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی یا اللہ، میں نے اپنے باپ کو غلط سمجھا، میں نے ان پر دل میں شکوہ رکھا، مجھے معاف کر دے۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میرے باپ نے خاموشی میں میرے لیے کتنا بڑا سہارا چھوڑا تھا، وہ باہر سے سخت ضرور تھے مگر دل سے میرے لیے تڑپتے تھے، اور دوسری طرف میرے بھائی جنہوں نے مجھے دھکے دے کر نکالا تھا آج وہی آزمائش میں تھے، ان کی فیکٹری جل چکی تھی، ان کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ میں نے آنسو صاف کیے، دل کو مضبوط کیا اور فوراً وہ کاغذات سنبھالے، لیکن میرے دل میں انتقام نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ میں اپنے حق کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کی بھی مدد کروں گی، کیونکہ یہی میرے باپ کی تربیت تھی۔ میں ان کے پاس گئی، وہ پریشان اور ٹوٹے ہوئے تھے، مجھے دیکھ کر ان کی نظریں جھک گئیں، میں نے خاموشی سے وہ کاغذات ان کے سامنے رکھ دیے اور کہا یہ میرا حق ہے جو ابا نے مجھے دیا، لیکن میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی ان کے آنسو نکل آئے، وہ میرے قدموں میں گر گئے، اور اس دن ہمیں یہ سمجھ آیا کہ رشتے جائیداد سے نہیں بلکہ دلوں سے جڑے ہوتے ہیں، اور اللہ جب انصاف کرتا ہے تو ایسے راستے سے کرتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔